الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ بڑا کلیئر، کنسائز، پرومپٹ میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، دو ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کے گلے پہ آئے پہنچی ہیں، حالات سنگین ہیں، معاملہ ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوا ہے، ہر دن ہر رات ایک نئی خبر لے کے آ رہا ہے، کسی بھی فریق کی جانب سے کوئی ایک غلط موو معاملے کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکتی ہے۔ ان حالات میں، اس سچویشن میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی سچویشن، کسی بھی حالت میں بلائنڈ نہیں چھوڑا، مس گائیڈڈ نہیں چھوڑا۔ ہر سچویشن کے لیے گائیڈنس ہے، ہر موقع کے لیے گائیڈنس ہے۔ یہ موقع شاید ہماری زندگیوں میں تو پہلی بار آ رہا ہو، لیکن امت مسلمہ پہ اس سے پہلے کئی بار گزر چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک کئی موقع ایسے آئے جہاں مسلمان کسی ایک دوسری جماعت کے خلاف ایسے کھڑے ہوئے تھے کہ یا تو واقعی ان میں آپس میں جنگ ہوئی یا بالکل جنگ کے برنک کے اوپر تھے۔ آج ہماری بات سورہ انفال کی ان دو آیات کے اوپر ہوں گی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حالات سے ڈیل کرنے کے لیے مسلمانوں کو، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نکات پیش کیے، اور یہ اسی لیے دیے کہ جب کبھی ایسا موقع آئے، جب ہمیں ایسے گھڑی کا سامنا کرنا پڑے جہاں ہمارا فریق ہم سے طاقت میں، ہم سے اکانومی میں، ہم سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ہم سے پروپیگنڈا پھیلانے میں کئی زیادہ طاقتور ہو، ڈومیننس رکھتا ہو، تو اس موقع پر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو کہ ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح یہ بہت گہرے میننگ والا لفظ ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہو سکتی۔ فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہو سکتا۔ فلاح اس خیر کو کہتے ہیں جس کے بعد بد نہیں ہو سکتا۔ فلاح اس مقام کو کہتے ہیں جس کے نیچے بندہ، اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد بندہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کامیابی ہے جو الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ فلاح کا تعلق اس دنیا سے تو شاید ہے، لیکن اس کا اصل تعلق آخرت سے ہے۔ یہ والی کامیابی جس کے بعد نہ کبھی زوال ہو، نہ کبھی بعد اس میں بد ہو، نہ اس کے بعد ذلت ہو، یہ کامیابی انسان کو صرف اور صرف آخرت میں روز محشر میں حساب کتاب کے بعد مل سکتی ہے، جب کہ وہ جنت کے اندر اللہ کی رحمت سے داخل کیا جائے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو لعلکم تفلحون، کہ فلاح پا جاؤ، تو اس کا صرف تعلق دنیاوی کامیابی سے نہیں ہے، اس کا صرف تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ تم دنیاوی طور پہ کامیاب ہو جاؤ، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم دنیاوی طور پہ کامیاب نہیں ہوگے، یہاں تو تم ذلیل و خوار ہی ہوگے، آخرت میں ہی کامیاب ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے اوپر شاید ہارڈشپ آئے، شاید تمہیں سفر کرنا پڑے، شاید تمہیں بیک فٹ پہ رہ کے ظلم کو برداشت کرنا پڑے، لیکن تم پرسکون ہو گئے، تمہارا دل
سیٹل ہوگا. وہ جو دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہوگا کہ تم پہ نہایت شدت سے تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ صرف دیکھنے والے کے لیے ہوگا. تمہارے اپنے دل میں نہ تو تکلیف ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ ہی غم ہوگا. اللہ دل کو سکون دے دیتے ہیں، اللہ راحت پہنچا دیتے ہیں، اللہ مطمئن کر دیتے ہیں. یہ دنیا کی کامیابی ہوتی ہے. اللہ اپنی راہ میں راضی ہونے والا بنا دیتے ہیں. اللہ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں. یہ دنیاوی کامیابی ہوتی ہے. اور پھر جو آخرت کی فلاح ہے وہ تو ہم ذکر کر چکے کہ وہ کیسے ملتی ہے. تو ان حالات میں اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، آج کل جو بات چیت بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کس فریق کو کیا کرنا چاہیے جس سے وہ کامیاب ہو جائے، ہمیں کیسے لڑنا چاہیے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں، ٹٹ فار ٹیٹ جواب کیسے ہوگا، کس نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، کس نے ایگریسو ہونا ہے، کون پہلا ایکشن لے گا، کون سیکنڈ ہوگا، ایسکلیشن لیڈرز کس طرح ایک کے بعد دوسری بڑھے گی. یہ سب چیزیں مادی طور پہ تو ہیں، اور یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ جب موقع آئے، وقت آئے تو اس پہ عمل کرنا ہے. بٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تم 5 چیزیں ایسی کرو جس سے تمہیں ایسی کامیابی ملے جو دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہو اور آخرت میں بھی کامیابی ہو، وہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایک ایکسکلوسیو ایڈریس ہے. یہ ایڈریس ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ جو آگے 5 پوائنٹس آ رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان بٹھا لیا ہے. آمنت باللہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لا چکا ہوں، وملائکتہ، اللہ کے ملائکہ پہ ایمان چال چکا ہوں، ورسلہ، وکتبہ، والیوم الآخر، والقدر خیرہ، اور قدر کے خیر ہونے میں، وشرہ، اور اس کے بد ہونے میں، دونوں چیزوں میں، کہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. جو چیز اللہ نے لکھی ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. جو ان الفاظ پہ کامل یقین رکھتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی، اس کے لیے ایڈریس ہے یا ایھا الذین آمنوا. ہر ایک یہ بات برداشت نہیں کر سکتا. ہر ایک جو آگے پوائنٹس آ رہے ہیں ان کو سہ بھی نہیں سکتا کہ یار یہ کیا بات ہے، اللاجیکل بات ہے، تو بیونڈ امیجنیشن بات ہے. نہیں، بالکل لاجیکل بات ہے، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اور بالکل ایپٹ سلوشن ہے. لیکن یہ ایپٹنس، یہ ٹو دا پوائنٹ بات نظر کب آئے گی؟ جب ایمان ہوگا. ایمان ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے جنگ میں کسی دوسرے فریق سے، جب وہ موقع آ جائے کہ دشمن میان سے اپنی تلواریں نکال چکا ہو، ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، اب تو یہ نہیں ہوتا، لیکن اور اس نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہوں کہ اب وی آر کمنگ آن ٹو یو. جب دی ڈرمز آف بیٹل ہیو بین رولڈ، جب یہ موقع آئے تو اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ چیزیں کرو. فَاثْبُتُوا، پہلی چیز اسٹینڈ فرم، ثابت قدمی دکھاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کے لیے جو 2 چیزیں الٹیمیٹ ڈکلیئر کی کیا ہیں؟ ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا. پھر ایک اور بات سمجھائی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں لڑو مت، آپس میں جھگڑے مت کرو. فَتَفْشَلُوا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ آپس میں بکھر جاؤ. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری جو آپس میں لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے جو تمہاری یونٹی ہے، جو تمہاری ایک اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے، وہ ٹوٹنے سے تمہاری پھونک نکل جائے. پھر کہا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. 5 پوائنٹ ایجنڈا بہت اہم. اور میں نے اور آپ نے فی الحال نہ تو جا کے کہیں پہ، ہم سویلینز ہیں فی الحال، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہمیں دعا کرنی ہے اور اس 5 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر عمل کرنا ہے. اور جس کو ہم یہ 5 پوائنٹ ایجنڈا سمجھا سکتے ہیں ہم نے سمجھانا ہے. پہلے خود اس پہ عمل درآمد ہو کے اور پھر دوسروں کو اس پہ سمجھا کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ لعلکم تفلحون اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ ان 5 پوائنٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلا پوائنٹ کیا؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو. کس چیز میں ثابت قدم رہے؟
یہ انفارمیشن وارفیئر ہے، یہ زمانہ سائیوپس کا زمانہ ہے. ہمیں ہر جگہ سے اتنی مس انفارمیشن، اتنی زیادہ انویژن آف آور آئیڈیالوجی ہے کہ اگر ہم اپنے عقائد پہ، اپنے اصولوں پر، اپنے جو ہماری بنیاد ہے اس پہ جمے نہیں رہیں گے، ڈٹے نہیں رہیں گے، تو بہت جلد ہمیں پانی کی طرح بہا کے لے جائے گا. ہمیں یقین رکھنا ہے، سب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں. ہم اسباب کو اسباب کی طور پہ دیکھتے ہیں. مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسباب تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ کروا دیتے ہیں. نہ ہم نے اسباب سے پہ توکل کرنا ہے، نہ ان کے اوپر نظر رکھ کے کہنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہیں تو ہم ڈومیننٹ ہیں، یہ نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ اسباب ہیں. اصل چیز اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ یقین ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر لیا، اب اس کے آگے میرے لیے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں ہے. ہر طرف ایک فالس نیریٹو ہے، ایک پرووکیٹیو نیوز ہے، ایک سوشل پریشر ہے. آپ سنیں تو آپ کو اشتعال دلایا جا رہا ہوگا کہ یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں ہوا. کسی بھی تبصرے کو سنیں تو آپ کا دماغ گھوم جائے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں خود ہی جا کے کچھ ابھی کر لوں. مسلسل ایک فالس انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے، مسلسل ایک فالس جو ہے وہ نیریٹو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ کے حوصلے پست ہوں. یہ وہ موقع ہے جہاں پہ نہ تو حوصلوں کو پست کرنا ہے، نہ ہی ڈاؤٹ کرنا ہے، نہ ہی بے یقینی کو آپ نے دینا ہے. جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ کامیابی ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیوں ڈاؤٹ کرنا. یہ وہ موقع ہیں جہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں پہ نظر دوہرانا بہت فائدہ مند ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مارکے ہیں ان کو وزٹ کرنا بہت فائدہ مند ہے. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر ایک بندہ، اگر پروفیسر روئے کرسگانڈا کی ان کی ایک ٹاک ہے اباؤٹ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ موقع ملے تو اس کو ضرور سنیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غیر مسلم پروفیسر جو کہ صرف پیورلی ملٹری اسٹریٹجی کے حساب سے انالائز کرتا ہے چیزوں کو، اگر وہ سننے کا موقع ملے تو ضرور سنیں، بلکہ موقع نکال کے سنیں. اس سے کیا چیز سامنے آئے گی کہ نیومیریکل اسٹرینتھ ہولڈ نو میننگ فار اے مومن. نیومیریکل اسٹرینتھ ہیز نو میننگ. ان کے ہر اسٹریٹجی میں صرف ایک چیز ڈومیننٹ ہوگی، وہ ہے فثبتوا، ثابت قدم رہنا، ڈاؤٹ کو کریپن نہیں ہونے دینا. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ، اور یہ نہیں ہے کہ ان کے دشمن جو ہے وہ مس انفارمیشن نہیں پھیلاتے تھے یا مورائل ڈسکریجنگ اسٹیٹمنٹس نہیں پاس کرتے تھے. وہ یہ سب سائیوپس وہ بھی کرتے تھے، لیکن ایمان تھا، توکل تھا، یقین تھا، اس لیے وہ ہلتے نہیں تھے. 6 بندے 60 کے مقابلے میں، 70 بندے 700 کے مقابلے میں، and they won. فثبتوا، ثابت قدم رہو. ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ عمران کے آخر میں، سورہ عمران کی آخری آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگین ایڈریسنگ دا مومنین، یا ایھا الذین آمنوا، 3 چیزیں کہتے ہیں: اصبروا، بی پیشنٹ، وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اصبروا، صبر کرو، صابروا، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا، صبر اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے کے اوپر تو انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے. یعنی کہ خود صبر اپنے اندر بھی پیدا کرو اور دوسروں کو، مطلب اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو. اپنے ان ادر ورڈز کہ اپنے صبر سے اتنا تمہارے اندر صبر ہو کہ تمہارے صبر سے دوسروں کو انکریجمنٹ ملتی رہے. اس کے اوپر ہم، چونکہ اس سورہ انفال کی آیت میں بھی آخر میں صبر ہے تو اس کو وقت اس میں بات کریں گے. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں رابطو کا. یہ رابطو جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی، اگر اس کا مطلب لیا جائے کہ محاذ کے اوپر پہرے دار بن کے رہنا، بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دینا. جو محاذ کے اوپر
ڈیوٹی دینا یا یہ بارڈر کے اوپر جو ہے آپ کا اپنی ڈیفنس لائنز کو سنبھال کے رکھنا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاذ کو سنبھالے رکھنا، یعنی کہ محاذ کے اوپر گارڈ بننا یا محاذ کے اوپر ڈیوٹی دینا، بارڈر کے اوپر ڈیوٹی دینا، ایک دن گارڈنگ دا فرنٹیئر فار ون ڈے، یعنی کہ ایک دن بارڈر کے اوپر ڈیوٹی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں از بیٹر دین دا ورلڈ اینڈ واٹ از ان اٹ، بہتر ہے اس دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور ایک دن یا ایک رات کا سفر جو بندہ اللہ کی راہ میں نکل کے کرتا ہے وہ بہتر ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو اس دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ every dead person ends his deeds except the one guarding the frontier in the way of Allah، کہ ہر بندہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ما سوائے اس کے جو کہ اللہ کی راہ میں بارڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ His deeds continue to increase like that of one which is alive until the day of judgment and he is safe from the punishment of the grave۔ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو شہید ہوا ہے، بات اور طلب ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو کہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، یہ وہ ہے جو کہ محاذ پہ دفاع کر رہا ہے، جو ڈیوٹی دے رہا ہے، جو ایک واچ فل آئی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے اعمال کبھی بھی قطع نہیں ہوتے، وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں جیسے کہ ایک زندہ بندہ اس دنیا میں اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہی کیوں نہ مرا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت بھی شامل ہے۔ اب ہر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میرا تو میں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو یہ کام، یہ تب ہے جب یہ کام اس نیت سے کیا جا رہا ہو کہ یہ جو دفاع میں کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمت اللہ کی دفاع کا ہے، یہ اللہ کے کلمے کا دفاع ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے، اور جو پہرا دینے کی حالت میں مر گیا اس طرح اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا، اور اس کو اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا اور رزق جاری کر دیا جائے گا، اور وہ منکر نکیر اور قبر و حشر کے بہت بڑے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ وہی بات لیکن تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن سے مسلم شریف میں بھی آئی ہوئی۔ اب اس بات کو سننے سے ہمارا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم تو سویلین ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ دو تعلق۔ ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا اس وقت فوج میں ہے تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں، اور یہ بتائیں کہ اپنی نیت کو درست کرو، اپنی نیت کو درست کرو، کیونکہ اگر نیت صحیح ہوگی تو پھر یہ سب اجر ملیں گے، نیت درست نہیں ہوگی تو نل اینڈ وائڈ ہے۔ اس میں صرف ایک اور ایک نیت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی شجاعت دکھانے کے لیے یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا اپنی امارت دکھانے کے لیے یا اپنی ویپنری کو دکھانے کے لیے کہ میں کس قدر بڑا ہوں، کتنا پاورفل ہوں، کتنا اکنامکلی سیکیور ہوں، اس کے لیے لڑ رہا ہو، اس کو کچھ اجر نہیں ملتا۔ اجر صرف اس کو ملتا ہے جو کہ کلمت اللہ کی دفاع کے لیے لڑ رہا ہو۔ لیکن یہ جو سرحد کا دفاع ہے یہ صرف ملکی سرحد کا دفاع نہیں ہے، یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ہماری ایمان کی سرحد کا دفاع ہے۔ یہ جو ہم نے بات کی کہ رابطو، اور اس سے پہلے جو حکم ہے سورہ انفال کے اندر کہ فثبتو، یہ ہمارے سرحد کی باؤنڈریز کے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، ہمارے ایمان کی باؤنڈریز پہ بھی اپلائی کرتا ہے، ہمارے ایمان کی سرحدوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو کسی صورت میں بھی، جو فالس پروپیگنڈا ہے، اس سے ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ شک نہ ہو، کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ تمہارا رب، کہاں ہے وہ اللہ جس نے تمہاری مدد کرنی تھی، کہاں ہے وہ تمہارے وعدے جو تم نے آنے تھے اور ہمیں تباہ کر دینے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ ایک بہت کامن مذاق ہوتا ہے کہ حوروں سے جا ملا، اس کو ٹونٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو ڈگمڈانے نہ دے، اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں۔
ہم اپنے جو ہماری یوتھ ہے اس کو مس لیڈ نہ ہونے دیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا آئیڈیالوجیز ایٹ پلے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، وائی از دس آل ہیپننگ، واٹ آر وی ڈیفینڈنگ، وائی آر وی ڈیفینڈنگ۔ ان کو CNN اور زی ٹی وی اور فلاں فلاں چینل سے انفارمیشن مت لینے دیں، بیکاز دیٹ ول جسٹ blow their minds off, confuse them, frustrate them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو ہرگز نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ ہمیں بھی اس وقت عافیت مانگنی چاہیے۔ there is no winner in war، خاص طور پہ اس طرح کی یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسکرمشز ہیں، there is no winner in that۔ خدا نہ خواستہ if this goes one step up, two step up, it only means destruction۔ there is no winner in war۔ دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو۔ ہمیں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ let common sense prevail، یا اللہ let things de-escalate، یا اللہ معاملہ سہل فرما دیجئے، معاملے کو عافیت کے ساتھ مٹا دیجئے، ہمیں محفوظ رکھیں، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں، ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں، مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، چاہے وہ ادھر ہوں یا اس طرف ہوں۔ پھر آگے فرمایا لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو اور خوب جان لو کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ when the call comes فاثبتوا، ثابت قدم، پھر مت there is no turning back then۔ اگر آ گئی تو پھر آ گئی۔ اور اس میں بھی پھر دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم منزل الکتاب، وہ اللہ جس نے کتاب بھیجی، کتابوں کے بھیجنے والے، ومجری السحاب، اور بادلوں کو چلانے والے، وحازم الاحزاب، اور دشمن کو شکست دینے والے، اہزمہم، ان کو شکست دیں، وانصرنا علیہم، اور ہمیں ان کے اوپر فتح دیں۔ ٹرن بیک ٹو اللہ، اللہ سے دعا کریں، اللہ کو یاد کریں، اپنی کسی چیز پہ بھروسہ مت کریں، اپنی تیاری پوری رکھیں، لیکن جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ یہ دعا اس وقت ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا، اور یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ثابت قدم رہنے کے بعد جو اگلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، وہ یہ نہیں کہی کہ اپنی آرٹلری کو پکا کرو، اپنی انفینٹری کو شارپن کرو، صف بندی کرو، یہ کرو۔ اگر ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، یقین رکھو کہ تمہارے لیے کامیابی ہے، جیو گے تب بھی کامیابی ہے، شہید ہوگے تب بھی کامیابی ہے۔ لیکن جو اس کے بعد دوسری بات کہی، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ان موقعوں پر بے جا کی گفتگو، فضول ادھر ادھر سے کانٹینٹ جمع کر کے یہاں فارورڈ وہاں فارورڈ، یہاں ڈسکشن وہاں ڈسکشن، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت ذکر میں گزاریں۔ ذکر لسان بھی ضروری ہے اور ذکر خفی بھی ضروری ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عام حالات میں، پیس ٹائم میں، ذکر خفی سب سے اہم ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایمان کو قوت، ایمان کو تقویت ملتی ہے دل میں۔ ذکر خفی سے ایمان ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے دل میں۔ لیکن جب اس طرح کے موقع آ جائیں تو پھر ذکر لسان بھی ضروری ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہنا، تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ اکبر کہتے رہنا، تحلیل پڑھتے رہنا، لا الہ الا اللہ، تاکہ ہمارا دماغ بار بار یقین کرے کہ صرف اللہ ہے الہ، اور کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا، بار بار اس کو دہراتے رہنا، اور استغفار کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا۔ یہ موقع کثرت سے استغفار کرنے کا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ جو کچھ غلط ہو چکا، جس کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر یہ موقع، اگر ہمارے اوپر ایک ہماری سزا کے لیے آ رہا ہے، تو ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ ہماری سزا ہم سے ٹل جائے۔ دشمن ہم پہ صرف ایک صورت میں
حاوی ہو سکتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو بھلا دیں، اپنی رب کی تعلیمات کو چھٹلا دیں، ورنہ اللہ اپنے محبوب کی امت کے اوپر کسی کو قابض ہونے دے ہی نہیں سکتے۔ جب ہم خود اس سے منہ پھیر لیتے ہیں تب ہمیں ڈنڈے پڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دوسروں کو حاوی کر دیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا میں اس وقت کثرت سے استغفار بھی شامل ہے، صدقے دل سے کہ یا اللہ غلطی ہوئی معاف فرما دیجیے، واپس لوٹتے ہیں، واپس آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کیجیے، سبحان اللہ، اللہ کی تکبیر کیجیے، اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ ابھی تک آپ نے ایمان کو قائم رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ یہ تسبیحات ضروری ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کرتے رہنا، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور کوئی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سکون، یہ وقت انگزائٹی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف سے پریشر ہے، مسلسل انگزائٹی ہے۔ شاید آپ لوگ بھی اتنے ہی انکشس محسوس کر رہے ہوں، انگزائٹی محسوس کر رہے ہوں جتنا پچھلے کئی دنوں سے کم از کم میں محسوس کر رہا ہوں۔ کیوں انگزائٹی ہے؟ بیکاز دیر از فیئر آف ان نون، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ دیر از فیئر آف دوز جو کہ ہم سے دور ہیں، اپنے ملک کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے والدین کی فکر، ایک فطری فکر ہے۔ لیکن اس فکر میں یا پھر بہت سے لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو ان کو ایک ڈر ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، بلیک آؤٹ ہوا اس کا ڈر کہ اب کیا ہو گیا جائے گا، ایک الگ ڈر، کسی اوپر سے چیز کی آواز آئی، ڈرون کی آواز آئی، اس کا ڈر کہ ہوگا کیا، واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، واٹ نیکسٹ۔ یہ ذکر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کرنے کو، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دلوں کو سکون پہنچا دیتا ہے، یہ دلوں کو سکون پہنچا دیتا ہے، اس میں تسلی آ جاتی ہے، بندہ ایک اسٹیٹ آف کنٹینٹمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں، وَاطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے قلوب مطمئن ہیں اللہ کے ذکر سے۔ الا، جان لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اور اس میں دونوں ذکر خفی، ذکر جو ہے زبان سے ذکر، دونوں شامل ہیں اس میں، دونوں شامل ہیں اس میں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ جب ہم جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، اتنا، جیسے میں نے کہا نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب بندہ بار بار اپنے آپ کو یقین کے ساتھ یہ پڑھتا ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سے بہت سکون ملتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ یقین دلانے کے بعد کہ جب تم ڈٹے رہو گے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو گے تو کامیابی تمہاری ہے، کہتے ہیں کہ اب اس کامیابی کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو لاک کرنے کے لیے کہ یہ تمہاری ہی ہو، تین چیزیں اور کرو۔ پہلی چیز کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرو۔ ایسے موقعوں پہ جا کے اگر پلے بک نکالنی ہے، اگر یہ سوچنا ہے کہ میں کہاں سے اس وقت اپنی گائیڈنس لوں، اگر یہ سوچنا ہے کہ جو میرے ڈائریکٹیوز ہونے چاہیے کہ ہاؤ شوڈ مائی رسپانس اور ہاؤ شوڈ مائی بیہیویئر بی اور ہاؤ شوڈ آئی ریئیکٹ ٹو اے سرٹن سچویشن، تو فائنڈ آؤٹ کہ اس موقع پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو کہ تمہارے اندر ایز اے لیڈر موجود ہے، یعنی کہ اپنی لیڈرشپ کی اطاعت کرو۔ یہ بہت اہم اصول ہے، بہت اہم اصول ہے۔ ٹو پٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان دوز who Allah has put on you as a leader۔ یہ موقع نہیں ہے اپنی ملٹری لیڈرشپ، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر تنقید کرنے کا، ان کے اوپر اعتراضات کرنے کا، ان کو نیچا دکھانے کا، ان کو کرٹیسائز کرنے کا، یا ان کے دیے ہوئے اسٹریٹجی اور ان کے جو پلان ہے اس کے خلاف جانے کا۔ This is the time to put your trust in those who Allah has put on you۔ یہ جو کسی کی قوم کے اوپر کوئی لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں، وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہو جاتے، وہ اللہ ان کو اقتدار میں رکھتے ہیں قوم کو سدھارنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے۔ یہ وہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں سدھارنے کے لیے یا سزا دینے کے لیے۔ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہم we put our trust in those who are in command۔
بیکاز جو سکسیس کی جو ریزننگ بتائی اس میں سے ایک ریزننگ یہ ہے وہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اور پھر ظاہری بات ہے اسی کے اندر اسی زمرے میں وہ اولی الامر منکم بھی آتے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں مت لڑو۔ اس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتعال انگیزی کا ٹائم نہیں ہے، یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے پھریں، اپنی دشمنیاں، اپنے گروہ بندی کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا دکھائیں اور دوسرے کو چھوٹا دکھائیں، اور اپنے پرسپیکٹیو کو صحیح سمجھیں، دوسرے کے پرسپیکٹیو کو غلط سمجھیں۔ یہ نہ تو اس وقت پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے کا ٹائم ہے، نہ ہی سیکریٹریزم کو پھیلانے کا ٹائم ہے، نہ ہی جو ہے کوئی علاقی ڈفرینسز کہ میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ان چیزوں کو ابھارنے کا ٹائم ہے۔ یہ ٹائم ہے ایک ہو جانے کا، اور یہ کوئی پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس 5 پوائنٹ فارمولے میں سے ایک پوائنٹ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے مت جھڑپو، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسپیوٹ مت کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی سب پوائنٹس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف پوائنٹ بتایا کہ فَاثْبُتُوا، کوئی آگے ایکسپلینیشن نہیں دی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کوئی آگے ایکسپلینیشن نہیں دی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی۔ جب یہ کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا تو اس کو آگے ایکسپلین بھی کیا کہ یہ اتنا زیادہ مسئلے والی بات ہے کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا۔ تفشلوا، تم لوگ بکھر جاؤ گے، تم لوگ بالکل جو ہے تمہاری جو جوش ہے، تمہارا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تمہارے بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تمہاری جو ہے وہ تمہارے اندر سے تمہاری پھونک نکل گئی ہو، جو تمہارے اندر ایک اس وقت تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر کیپیبلٹی ہے، تم لوگ لڑ سکتے ہیں، وہ نکل جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے اہم پوائنٹ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فردر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ مت لڑو، بکھر جاؤ گے۔ یونٹی اگر ٹوٹ گئی، وہ بچپن سے ہم نے ایک کہانی سنتے آ رہے ہیں جس میں وہ دکھاتے تھے کہ ایک سٹک ہو، سب کلاس میں بانٹ دی اور کو کہا کہ اس سٹک کو توڑ دو، تو سب بچوں نے آرام سے توڑ دی۔ پھر وہی ایک اور سٹکس کا بیچ لیا، ان سب کو آپس میں جو ہے وہ باندھ کر ان کو روپ سے رسی سے باندھ دیا، اور اب لوگوں ایک ایک کر کو پکڑایا کہ جس کی زیادہ ہمت ہے وہ توڑے، اور کوئی بھی نہیں اس کو توڑ سکا۔ وہی سٹکس جب سب ساتھ تھیں تو نہیں ٹوٹ سکی، جب الگ ہو گئیں تو ٹوٹ گئی۔ پچھلے دنوں میں ایک شیروں کی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، تو وہ اس میں جو ایک اس ڈاکیومنٹری کا پارٹ تھا کہ شیروں کی جب کچھ ان کو کھانے کو مل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ جو بلز ہیں ان کو اٹیک کرتے ہیں، لیکن بلز کو شیر نہیں اٹیک کر سکتے، چاہے 13 شیر اکٹھے کیوں نہ اٹیک کر رہے ہوں۔ ایک ٹن کے بل کو اٹیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو وہ بل اپنے سائز میں بڑا ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ بل وہ واحد کمیونٹی ہے جانوروں میں جو کہ ایز اے گروپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، لہٰذا اگر آپ ایک بل کے اوپر جائیں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ باقی بلز آ کے ڈیفینڈ کریں گے اور وہ اس کو بچائیں گے۔ تو شیر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایک بل تھوڑا سا ذرا پیچھے رہ جائے یا کوئی تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو تو پھر ہم اس کو جا کے کہیں۔ جب تک وہ ایز ون کمیونٹی رہتے ہیں، شیر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم جب تک ایک ہوں گے، ہمارے اندر بہت سب لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ کیسے ایک ہو سکتا ہے، اتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی ایشیا میں جو ہے وہ چلو اپنے خطے میں، اپنے پاک ملک میں جو ہے کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی یہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی گھرمکرا ہے۔ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے وہ کامن ان ریسز کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری آئیڈیالوجی ایک کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ کامن پوائنٹ ہے جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے، اور اسی پوائنٹ پہ ہم نے اکٹھا ہونا ہے، اسی چیز پہ ہم نے ہونا ہے۔ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اس وقت آپس کی ڈویژنز کا، نہ ہم اپنے ملک میں یہ افورڈ کر سکتے ہیں، اور نہ پڑوس ملک میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ اس وقت برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر ہم آپس میں اس وقت یکجہت نہیں ہوں گے، ایک نہیں ہوں گے، ابھی تک ہم اسی طرح بٹے رہیں گے تو دشمن کا ہمیں توڑنا بہت آسان ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھائی اور فرمایا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ فصبروا، صبر کرو،
دنیا میں کامیابی جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے صبر کے ساتھ. آخرت فلاح، حقیقی فلاح آخرت میں ہے. دنیا میں کامیابی ایسوسیٹڈ ہے صبر کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ عمران کی آیت ہے اس میں 2 دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اصبروا وصابروا، خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. صبر نشانی ہے تقوی کی. اس لیے آگے فرمایا واتقوا اللہ، کہ اگر صبر کا اظہار کرو گے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب 3 لیول کے اوپر صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا. صبر کا مطلب ہے استقامت کے ساتھ لگے رہنا. صبر کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا. صبر کا مطلب ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا. صبر کا مطلب ہے کہ ظاہری حالات کو دیکھ کے مایوس نہ ہونا. صبر کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. صبر کا مطلب ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. صبر کا مطلب ہے کہ یہ جاننا کہ دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن، بٹ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، اور ایک نہیں 2 دفعہ آتی ہے. صبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ صبر مانگو، کہا کہ عافیت مانگو، کیونکہ صبر مانگنا ایک مشکل کام ہے. صبر کا مطلب ہے کہ ہم امیڈیٹ جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے یہ نہ سرے کہ بس جلدی سے یہ جو بینیفٹ نظر آ رہا ہے اس کو لے لو. لانگ ٹرم دیکھیں اس کی امپلیکیشن کیا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہے، اور اگر پھر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کریں. صبر کا مطلب ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. صبر کا مطلب ہے کہ اپنے غصے پہ قابو لائیں. صبر کا مطلب ہے کہ اپنی غیرت کو ذرا کنٹرول میں لے کے آئیں. یہ مت کہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہر معاملے کو اپنی غیرت کا مسئلہ مت بنائیں. صبر کرو. صبر تب بھی کرو جب تم نے اگریسو ہونا ہو. صبر تب بھی کرو جب تم نے ڈیفینڈ کرنا ہو. صبر تب بھی کرو جب تمہارے یو ہیو دی اپر ہینڈ. صبر تب بھی کرو جب تم پٹ رہے ہو. صبر بہت گہری چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب صبر کی تلقین کرنے کو کہتے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے صبر کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. بلکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں مدد چاہیے ہو، تمہیں ہیلپ چاہیے ہو، تو اس کے لیے طریقہ سکھاتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو. اچھا مزیدار بات یہ کہ جتنی بھی میں نے آپ سے آیتیں ڈسکس کر رہا ہوں یہ سب کی سب ایمان والوں کو ایڈریس ہے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ. کہ جب تم نے مدد مانگنی ہو، سیک ہیلپ تھرو پیشنس، مدد مانگو صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کبھی غور کیا آپ نے کہ یہاں پہ صبر اور صلاۃ کو کیوں اکٹھا کیا؟ اس کی بہت سی وجوہات لکھی ہیں مفسرین نے، لیکن ایک وجہ جو اس پوائنٹ پہ بہت اپروپریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم شکر ادا کرتے رہو اور کبھی ناشکری مت کرو. پہلے ذکر کا حکم دیا کہ ذکر کرو. ذکر کرنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ قوت ایمانی، قوت ارادی. یہ ذکر خفی ہے جس سے قوت ارادی، قوت کون سی بتائیے؟ قوت ایمانی اور قوت ارادی حاصل ہوتی ہے. دل جمتا ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے. پھر جب یہ قوت ایمانی اور قوت ارادی حاصل ہو گئی تو پھر جو مل رہا ہے اس پہ شکر کرتے رہو، ناشکرے مت ہو. پھر فرمایا کہ جب مدد چاہیے ہو، انسان ہو، پٹو گے، مشکل میں آؤ گے، گھبراؤ گے، صبر کرو. صبر کرنا میں نے جیسے بتایا مشکل کام ہے. جب صبر کس موقع پہ کرنا ہے؟ صبر طاقت جب ہو تب بھی کرنا ہے. اوور یوز آف طاقت کو بھی استعمال نہیں کرنا. یعنی کہ یو آر ان کنٹرول، یو کین ٹیک ریونج اینڈ یو کین ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو، بٹ صبر کرو. مشکل کام ہے. تبھی تو فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو کہ کیا کرے؟ غصے کو قابو کرے. وہ نہیں ہے جو کہ دوسرے کو چت کر دے. جو غصے کو قابو کرے وہ پہلوان ہے. تو اس موقع پہ بھی صبر کرو. اور جب نیچے ہو،
اور خوب مار پٹ رہی ہو، ہر جگہ سے مار پٹ رہی ہو، لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہوں، شہیدوں پہ شہداء نظر آ رہے ہوں، بچے، عورتیں، مائیں، بہنیں، بوڑھے، 3 مہینوں سے کھانا روکا ہوا ہو، صبر کرو۔ لیکن دونوں موقعوں پہ صبر کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس موقع پہ کیا کام آتا ہے؟ قوت ارادی کام آتی ہے، قوت ایمانی کام آتی ہے، انسان کو حوصلہ دیتی ہے، گرنے سے بچاتی ہے۔ لیکن ٹھنڈ نہیں ملتی، قوت ارادی، قوت ایمانی جمائے رکھتی ہے، سکون کہاں ملتا ہے؟ صلاح میں آؤ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا؟ صلاح۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں ٹھنڈک ملتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ انسٹنٹ ایلیویشن ہوتی ہے روح کی، بندہ اپنے رب کے قدموں میں جا گرتا ہے، سکون مل جاتا ہے، بالکل تسلی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب گھبراہٹ ہو، جب نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کیا ہو رہا ہے، نفل میں کھڑے ہو جائیں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، سجدے میں جا کے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 دفعہ پڑھیں، بے شک اللہ سے مانگیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں نے بتائی وہ مانگیں، سکون آ جائے گا۔ یہ وہ 5 پوائنٹس ہیں میرے بھائیوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں گے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اور آپس میں نہیں لڑے جھگڑیں گے اور صبر پہ قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اب ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ اس موقع پر، اس مشکل وقت میں ہم ثابت قدم ہیں؟ ہم اپنے ایمان پہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں ہمیں شک تو نہیں آ رہا، ہمیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں آ رہی؟ کیا ہم اللہ سے اور اس کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں اس وقت ہم کتنی دفعہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہم کتنی دفعہ استغفار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان دوسروں کو برا بھلا کہلانے کے بجائے اللہ کی یاد میں، اللہ کو کی تسبیح کرنے میں لگی بھی ہے؟ کیا ہمارا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ ہم اس وقت اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم یقین کر رہے ہیں اس بات پہ کہ نہیں کر رہے؟ اور کیا ہم یکجہت ہیں یا ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت میں شکار ہیں؟ اور آخر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ہمارے اندر اس کو صبر سے برداشت کرنے کے ساتھ، اس کو ہیسٹلی ڈیسیجنز لینے کے بجائے کیلکولیٹڈ ڈیسیجن صبر کے ساتھ مظاہرہ کرنے والی ہماری کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو ان سوالوں کا جواب نہیں ہے تو معاملہ پریشان کن ہے، اور اگر ہے تو پھر اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کی کیفیت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔